ایک دفعہ میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا. میرے دوست نے کہا یار تو ٹینشن نہ لے، وقت رکتا نہیں ہے. میں نے بھی گھڑی کے نیچے سے سیل نکالے اور تھپڑ لگا کر کہا انی دیا اے ویخ. پاکستان اس وقت 3 بیماریاں سے لڑ رہا ہے، ایک چائنا کی دی ہوئی بیماری، ایک جہالت اور ایک جھوٹی خبریں. کل موبائل خراب تھا تو رات 9 بجے ہی نیند آ گئی. گھر والے اٹھا کے ہسپتال لے گئے. ایک سیاح ایک سمندر کے کنارے پہنچا. سیاح نے نہانے کا لباس پہنا اور وہاں موجود سپاہی سے پوچھا یہاں پانی میں کوئی بڑی آدم خور مچھلی تو نہیں ہے؟ سپاہی مسکرایا اور بولا جناب بڑی اور چھوٹی مچھلیاں تو مدت ہی سے مگرمچھ کھا گئے، آپ بے فکر ہو کر نہائیں. اب افریقہ کے جزیرے میں ایک لڑکی کو آدم خور قبیلے نے پکڑ لیا. اسے کھانے سے پہلے وہ اس کے گرد وحشیانہ رقص کرنے لگے. لڑکی کو ایک تدبیر سوجی. اس نے چیخ کر اعلان کیا میں جادو سے آگ روشن کر دیتی ہوں. اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اچانک جلا دیا. تمام آدم خور رقص کرتے کرتے رک گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے. دیکھا میرا جادو؟ لڑکی چلائی. یہ تو واقعی جادو ہے، آدم خور بولا. زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے لائٹر پہلی کوشش میں جلتے دیکھا ہے. پڑو اندھا لائٹر اندھے نال اینو اگ لاؤ. ایک بیوی اپنے شوہر سے بولی ہمارا منا بڑا ہو کر سیاست دان بنے گا. شوہر تم نے کیسے اندازہ لگایا جی؟ بیوی اگر تم اس کی باتیں سنو تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو سننے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن جن کا حقیقت میں کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں. استاد پٹھان سے کون سا پرندہ سب سے زیادہ اڑتا ہے؟ پٹھان ہاتھی. استاد نالائق تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ پٹھان طالبان کمانڈر ہے جناب. استاد شاباش، ہاتھی سب سے تیز اڑتا ہے. کیا آپ بور ہو رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کا بہترین طریقہ شاپنگ مال جاؤ، خوب دل کھول کر شاپنگ کرو اور آخر پر ٹرالی کاؤنٹر پر چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤ. افسوس کہ ہم اپنا کلچر بھول گئے ہیں. کل میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے جوس کے ڈبے کا پٹاخہ بجائے بغیر ہی اسے نیچے پھینک دیا. بے روزگاری اتنی ہے کہ اگر ایک بندہ پیسے گن رہا ہو تو قسم سے ساتھ بیٹھے 10 بندے ایویں ہی گن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا پانی دینا. آدمی بولا کیا پیاس لگی ہوئی ہے آپ کو؟ میں نہیں، گلا چیک کرنا ہے میں نے اپنا، کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہا. جو لوگ چھوٹے گوشت اور بڑے گوشت میں فرق نہیں کر پاتے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بندے کو پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں. شوہر صبح صبح فیس بک کھول کر بیٹھا تھا. اس کی ایک دوست نے سینڈوچ کی تصویر اپلوڈ کی اور لکھا آؤ ناشتہ کریں. شوہر نے کمنٹ لکھا بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا. اس آدمی کی بیوی نے وہی کمنٹ پڑھ لیا اور ناشتہ نہیں دیا. 4 گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد بیوی نے پوچھا دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاؤ گے یا فیس بک پر؟ ٹینشن کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر کبھی ٹینشن نہ بھی ہو تو ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ سب ٹھیک کیسے چل رہا ہے. اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے. اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہائی پر رکھ کر گاڑی چلاتے ہیں تو رستے میں ہر شخص آپ کو کھوتے کا بچہ سمجھتا ہے. اپنی ولدیت کی حفاظت کریں، اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدم رکھیں. جو قوم سستے ساگ کی قدر نہیں کرتی ان پر مہنگے ٹماٹر اور انڈے مسلط کر دیے جاتے ہیں. ایک لڑکی نے بتایا نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس 13-14 گھنٹے کے لیے سو جاتی ہے. شادی ایک ایسا بندھن ہے جو خام خواہ 2 لوگوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کر دیتا ہے. ایک مشورہ چاہیے، سردیاں آ رہی ہیں، شادی کر لوں یا ہیٹر لے لوں؟
پپو اور ببلو بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ببلو بولا، کل میں نے سمندر سے 2.5 ٹن وزنی مچھلی پکڑی۔ پپو، یار کل میں نے سمندر میں ڈوری ڈال کر جلتی ہوئی لالٹین نکالی۔ ببلو، جھوٹ، تم جلتی ہوئی لالٹین کیسے نکال سکتے ہو؟ پپو، یار تم اپنی مچھلی کا وزن کم کرو، میں لالٹین بجھا دوں گا۔ شوہر، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی، بس پہلے تم اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کر گھوم رہے ہو۔ آ جاؤ میں تم کو ہواؤں میں لے چلوں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنے ساتھ اپنی معشوقہ کو بھی چرس پلانا چاہتا ہے۔ آدمی دکاندار سے، مجھے وہ کتاب چاہیے جس کا عنوان ہے مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ دکاندار بولا، جناب آپ اوپر تشریف لے جائیں، مزاحیہ کتابیں دوسری منزل پر ملتی ہیں۔ ایک اسکول کے ماسٹر کو ڈاکو مار رہے تھے۔ پپو نے دیکھا تو گاؤں کی طرف بھاگا اور زور زور سے چلانے لگا، کل چھٹی ہے، ماسٹر پٹ گیا ساڈا۔ پپو ناراض ہو کر گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ باپ، کیا ہوا بیٹا؟ پپو، ابو آپ کی بیوی سے میری نہیں بنتی، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ پپو دکاندار سے، انکل 1 کلو بھینس کا دودھ دے دو۔ دکاندار، یہ برتن چھوٹا ہے۔ پپو، اچھا پھر بکری کا ہی دے دو۔ کرایہ دار مالک مکان سے، میں نے سنا ہے اس گھر میں جن بھوت اور چڑیلیاں رہتی ہیں۔ مالک مکان، پتہ نہیں بھائی جان، مجھے تو مرے ہوئے خود 12 سال ہو گئے ہیں۔ 2 خواتین کی نوک جھوک جاری تھی۔ پہلی عورت نے انتہائی غصے سے کہا، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ دوسری عورت نے فوراً جواب دیا، میرے پاس 20 سال پہلے شادی میں سلوایا ہوا سوٹ موجود ہے جو ابھی تک مجھ پر فٹ آتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ ایک سردار نے بینک سے لون لے کر کار خریدی، لیکن لون واپس نہ کر سکا۔ بینک والے کار لے گئے۔ سردار، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شادی بھی بینک سے لون لے کر ہی کرتا۔ پاکستان کی حفاظت کریں، ہم سب کی دلہنیں یہیں رہتی ہیں۔ سچی یاری سب پر بھاری۔ 5 گہرے دوست گھومنے کے لیے شہر آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کے گرد چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچے گا وہ بل دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر دوڑ شروع ہوئی اور ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک پانچوں کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا۔ اگر ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے تو کوئی بات نہیں، اب ہر کسی کی چوائس برانڈڈ تو نہیں ہوتی۔ ایک ٹیچر نے بچوں کو مائی ٹیچر پر مضمون لکھنے کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پپو اٹھ کر بولا، سر یہ چھمک چھلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ سب لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو۔ پولیس انسپکٹر، خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر دھماکہ خیز مواد ہے۔ آدمی، سر جی اطلاع تو ٹھیک ہے مگر ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔